اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال کا عرصہ مکہ میں گزار کر اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے کوچ کر گئے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کو سب سن چکے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ سفر کتنا دردناک تھا، کتنے لوگ پچھڑ گئے، کتنی زمینیں ہاتھ سے گئیں، بیوی اپنے خاوند سے جدا ہوئی، خاوند اپنے بیوی سے جدا ہوئے، بچے ماں باپ سے چھوٹ گئے، جو کمائی ہوئی دولت تھی وہ وہیں رہ گئی، لوگوں نے، رشتہ داروں نے جائیدادوں پر قبضے کر لیے، اور اس قدر افراتفری کا عالم تھا کہ جیسے کسی بھی بڑے خطے سے ہجرت کرتے ہوئے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ مکہ اور مدینہ کی یاترا کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ سفر گاڑی پر، بس پر، جہاز پر کس قدر تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بڑا جتھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور اسی طریقے سے پیدل سفر کر کے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد اور جانور، جہاں کسی قسم کا پڑاؤ ڈالنے کی اور اسی طریقے سے کسی قسم کی باقاعدہ کوئی فیسلٹی نہیں تھی، وہ لوگ سفر کرتے ہوئے کیسے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ میں گزر بسر ہونے لگا، حالات معمول پر آنے لگے، لوگ اپنی زندگیوں میں ڈیلی روٹین میں بزی ہو گئے، بازار چل رہے، لوگ سو رہے، جاگ رہے، کھا رہے، پی رہے، چل رہے، سب کچھ اپنا سسٹم چل رہا ہے۔ اسی اسنا میں ایک شخص مکہ سے مدینہ آتا ہے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ان کے دستے مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ کو دے کر بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیعت قبول کرتے ہیں، وہ اسلام لے آتا ہے اور مدینہ میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو ضروری ذمہ داریاں دیتے ہیں، جس میں ایک کاتب وحی کی ڈیوٹی بھی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لکھا کرتے تھے۔ یہی وہ شخص تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا اور شیطان نے ان پر حملہ کیا۔ اب اس کی ڈیٹیل کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے اندر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ ایک جو میں پیش کروں گا، جو میری نظر سے گزری، کسی اوتھینٹک مرفوع متصل یا کسی اوتھینٹک صحابی کا قول جو یہ بتاتا ہو اس زمانے میں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح جو ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور بیعت کرنے کے بعد اسلام کیوں چھوڑا تھا، کیوں مرتد ہو گئے تھے، یہ ابھی تک اوتھینٹک سورسز سے پتہ نہیں چلا۔ زیادہ سے زیادہ جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا اور وہ بہک کر مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو پہلے والا قصہ تھا صحیح مسلم کا 2781، وہ بندہ تھا بنی نجار کا جو کہ مسیحی تھے، اور یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہیں حضرت عثمان کے رضائی بھائی، یہ قریشی تھے، مشرکین مکہ سے ان کا تعلق تھا اور مکہ کے رہنے والے تھے، لہذا یہ مکہ واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا، ارتداد کر دی۔ مگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کھل کر کوئی ایسی مہم جوئی نہیں کی، البتہ اس طرح کے الفاظ ملتے تھے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب یہ غور سے سنیے گا کیونکہ اس پر بیس ہے اس پوائنٹ کی جو میں نے آخر میں رکھنا ہے کریکٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لہذا یہ پورا واقعہ اپنی پوری انٹینسٹی کے ساتھ جب تک آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ کو وہ کلائمیکس سمجھ نہیں آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو نکھار کر پیش کرے گا۔ میری اوقات نہیں ہے، میری تو کیا اوقات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو نکھاروں؟ وہ تو آفتاب ہے جو شاہکار کی طرح چمکتا ہے، وہ تو ایک روشنی کا منارہ ہے کہ جس سے خود ہم روشنی پاتے ہیں اور ہدایت کی راہ پاتے ہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ شاید سبب بن جائیں کہ وہ چھپی ہوئی چیزیں یا وہ چند پہلو جو ہم اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھ پائیں، ادروائز میری گستاخی کیسے، میری کیسے جسارت ہو سکتی ہے؟ تو اب ہوا کچھ یوں کہ کچھ الزامات گردش کرنے لگے کہ یہ جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہیں، یہ کہنے لگے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھنا ہے
اور اللہ کے رسول ان سے سن کر کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے لکھ دو، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں۔ اچھا نیچے کئیوں نے اپنا سٹال لگایا ہوا ہے فرقہ واریت کا، ان کا سٹال جو ہے نا ذرا تھوڑا سا آگے لگوا دیں، ماڈریٹر سے گزارش ہے، یہ جو فرقہ واریت کے نیچے سٹال لگے ہیں ان کو ذرا سا اٹھوا کر اگلے چونک میں بھجوا دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا جی، تو یہ الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگنے لگے۔ بظاہر آج بھی ملحدین اور مرتدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اسی قصے کو لے کر کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ارتداد کیا، مرتد ہوئے، اپوسٹیٹ بنے، اور انہوں نے کہا کہ میں قرآن میں جو کچھ لکھ دیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے لکھ دو، تم بہتر لکھ رہے ہو لکھ دو، تو لہذا میں لکھ دیا کرتا تھا۔ اس نے پھر اس بنیاد کے اوپر کہا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے پھر اس بنیاد کے اوپر کہا کہ اگر میں جو کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لکھ دو، تو پھر تو میرے پر بھی وہی آ رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، تو پھر میں ان پر ایمان کیوں لے کے آؤں؟ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے مدینہ سے واپس مکہ چلا گیا، اور وہاں جا کر مشرکین مکہ سے دوبارہ مل گیا، اکارڈنگ ٹو دا پاپولر سورسز، جو پاپولر جو آبجیکشنز ہیں اس کے مطابق۔ اب ہوا کیا، جب وہ مکہ چلے گئے، سفر زندگی جاری رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ مکہ فتح کرنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک جنگیں، غزوات اور وارز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب لڑ چکے ہوئے ہیں۔ ایک ٹرینڈ فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مالی طور پر بھی اور نفری کے طور پر بھی اب وہ پوری طرح تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ کے رسول قریباً 4 مرد اور 2 عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق 5 لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں ملے ہیں ان کو قتل کر دینا ہے۔ ان میں سے ایک نام تھا اسی شخص کا جس کا نام ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوں ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا، یہ وہ شخص ہے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ یہ شخص ایمان لا کر انکار کر بیٹھا، پھر ہوا یا افواہیں یہ اڑیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، پھر یہ افواہ اڑی کہ آپ پر الزام اور بہتان مشہور ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں انٹری کرتے ہوئے 5 لوگوں کو بھولے نہیں ہیں، ان میں سے ایک ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دینا، رائٹ؟ اب ہم آگے بڑھنے لگے۔ لو جی، ہوا کچھ یوں کہ جب مکہ کے لوگوں نے سرنڈر کیا اور خون خرابے سے بچتے ہوئے لوگوں نے امن و امان کے ساتھ بلد الامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور شہر پر پھر ایک بار اعلاء کلمت اللہ بلند ہوا، اور بتوں کی پرستش کی بجائے ایک وحدہ لا شریک کی پرستش کا غلبہ ہوا، اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فتح یاب ہو کر اپنے اس شہر پہنچے جو مکہ مکرمہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر فتح ہو چکا تو خیمہ لگا کر، کیمپ لگا کر لوگوں سے بیعتیں لینے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ مختلف لوگ آتے، بیعت کرتے، آپ ان کو امان دیتے اور وہ اپنی زندگی واپس نکل جاتے۔ لوگ آتے، ایمان لاتے، امان دیتے، بیعت کرتے، چلے جاتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں انٹری ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کا نقشہ سامنے رکھیں، جنگ
بنا کسی خون خرابے اور کسی ہتھیار کی چھنکار کے اور کسی فولاد کی کھنکار کے جنگ جیتی ہے، زرہ زیبتن ہے، خود اوڑا ہوا ہے، ارد گرد سپاہی تلواریں اور تیر اور تفنگ جو ہے اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور پورا شہر جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول کے اندر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان ایک شخص کو جس کا منہ ڈھکا ہوا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، اس کو لے کر خیمرے میں انٹر ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور حضرت عثمان اپنے داماد کی طرف دیکھا، مسکرائے، کہا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کو لایا ہوں، وہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعارف تو کرواؤ۔ انہوں نے آگے کر کر کہا یہ ہے وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ وہ 5 لوگوں میں سے ایک ہے، 5 لوگوں میں سے کہ جس کے خون کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دے دیا تھا، اس کی بغاوت اور اس کے انتشار اور ارتداد کی وجہ سے بظاہر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اللہ کے رسول یہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر دیکھا اس شخص کی طرف اور اپنے سر کو جھکا دیا۔ اللہ کے رسول آقا دو جہاں رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ سے امان چاہتا ہے۔ آپ نے پھر سر اٹھایا اور اپنے سر مبارک کو جھکا دیا۔ اس کے بعد جو سر اٹھایا تو پھر رحمت چھا چکی تھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، اور اس شخص کا اسلام دوبارہ قبول فرمایا، اس کو اس کی بیعت دوبارہ قبول فرمائی، اور آپ نے کہا عثمان لے جاؤ اسے، میں نے اسے معاف کیا، چلے گئے۔ قصہ یہاں ختم نہیں ہوا، قصہ یہاں ختم نہیں ہوا، کریکٹر آف محمد پیس بی اپون ہم ابھی باقی ہے۔ جب حضرت عثمان عبداللہ کو لے کر اس خیمے سے نکلے تو اللہ کے رسول نے اپنے ارد گرد کھڑے سپاہیوں سے کہا تم میں سے کوئی نہیں تھا سمجھدار کہ میں 3 بار سر جھکا کر خاموش ہوا کہ تم سمجھ جاتے کہ میں اس کو امان نہیں دینا چاہ رہا، اور یہ وہی شخص ہے ان 5 میں سے جن کے خون کو میں نے خانہ کعبہ کے غلاف تھامے ہوئے کبھی حلال قرار دیا تھا۔ صحابہ نے آگے سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کوئی حکم بتائیں، کبھی آپ کی نافرمانی کی ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ نے اشارہ کیا تو ہم فوجوں سے ٹکرا گئے، آپ نے ایک اشارہ کیا تو ہم جان پر کھیل گئے، اپنی روح اور اپنے نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر گھومنے والے وہ ہم اصحاب ہیں، وہ نفوس قدسی ہیں جن کی تربیت آپ نے کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کرتے اس کا کام اسی خیمے کے اندر تمام کر دیتے، اس کی آواز بھی باہر نہ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ سنو، غور سے سنو، اور میرے مسلمان نوجوانوں غور سے سنو، غور سے سنو، وہ نبی اپنے ان اصحاب کے ساتھ جن کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، خیبر ہو چکی ہے، احزاب ہو چکی ہے، اسی طریقے سے غزوہ بنی المستلق ہو چکا ہے، بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے سرائے بھیجے جا چکے ہیں، ارد گرد کے خطے اپنے قبضے میں لیے جا چکے ہیں، کئی دشمنوں کو تحت کر دیا گیا ہے، کئی لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور ان کی تربیت کا سامان کیا جا چکا ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور رنگ دکھاؤں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ایک آنکھ کا اشارہ کرتے، آپ کی آنکھ کا اشارہ بھی مکمل نہ ہوتا، آپ پلٹ کر دیکھتے اس کے کندھے پر اس کا سر نہیں ہونا تھا، اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ خبر نہیں ہے
کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ آنکھ کی خیانت کرے. آنکھ کی خیانت. اب میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو تحقیق کے رستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں. دنیا میں کون سی طاقت تھی مجھے بتاؤ جو اللہ کے رسول کو آنکھ کا اشارہ کرنے سے روک سکتی تھی؟ غور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ان صحابیوں کو کس نے بتایا کہ نبی آنکھ کی خیانت نہیں کرتا؟ واللہ ان اصحاب کو اس سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کسی نبی کا آنکھ کا اشارہ خیانت ہوتی ہے. ان کو بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر میں نے آنکھ کا اشارہ کیوں نہیں کیا؟ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے. مجھے بتاؤ اس سے پہلے کس صحابی کو پتا تھا؟ اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے اللہ کے رسول آنکھ کا اشارہ کریں. وہ کہتے اس کا مطلب ہے کسی کو نہیں, اور کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی. میں قربان نہ جاؤں ایسے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم کہ آپ نے ادنا درجے کے آنکھ کے اشارے کی خیانت میں بھی احتیاط کرتے ہوئے یہ کہا کہ کسی نبی کے لیے اجازت ہی نہیں ہے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میں نے کہا کس کو خبر تھی اس دنیا میں کہ ایک نبی آنکھ کا اشارہ کرے؟ میں نے کیوں ان جنگوں کا تذکرہ کیا جو فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کے لیے کسی کی گردن اڑانا کو نیا کام تھا. اس لیے نہیں کہ کبھی تلوار ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ چلی نہیں تھی. اس لیے نہیں رکے تھے وہ کہ کفار سے ان کو شاید ان کفار سے جو میدان جنگ میں اترتے ہیں محبت ہونے لگی ہو. اس لیے نہیں کہ کوئی ان کا رشتہ دار ہو. آپ اندازہ کرو وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس ذات ببرکت کو, مقدس کو, جس کا نام محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, آنکھ کا اشارہ کرنے سے روک دیا. یہ ہے وہ واقعہ جو سیرت کا آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ بند خیمے کے اندر 4 اصحاب کی موجودگی میں ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پہلے ہی فتویٰ جاری ہو چکا ہے, دنیا کی کون سی طاقت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب گردنیں فتح مکہ کے دن آپ کے سامنے جھکی تھیں اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی دسترازی نہیں ہوگی. مجھے بتاؤ کون سی ذات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی ایک جان کا جو ہے نا وہ نقصان نہیں کر سکتے تھے؟ تھی کوئی طاقت نہیں. یہ ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر. آئیں چند حدیثوں سے آپ کو گزارتا ہوں تاکہ اس واقعے کی سند ہو جائے اور آپ تک سکرین پر حوالے پہنچ جائیں کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یہ بندہ اپنی طرف سے گپیں سنا رہا تھا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا بات تھا کیا نہیں. اچھا جی, یہ حدیث آپ کے سامنے سنن ابی داود کی صحیح سند کے ساتھ 4359. پورا واقعہ یہ ہے, سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے فتح کے دن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہیں یہ حضرت عثمان کے ساتھ چھپ کر پہنچے. یہ سارا واقعہ وہی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. یہ ہے he said it is not advisable for a prophet to play deceptive tricks with the eyes. کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ڈسپٹیو اشارہ کرے یا ٹرک کرے. یہ دیکھیں پہلے صحابی پوچھتے ہیں they said we did not know what you had in your heart messenger of Allah, why did you not give us a signal with your eye? اللہ کے رسول آپ ایک آنکھ کا اشارہ کرتے, ہمیں تو نہیں پتا تھا. حضرت عثمان لے کے آئے تھے, ہمیں لگا جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی ہم کیسے کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں آنکھ کا اشارہ, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ شان ہو. یہاں الفاظ ہیں انہ لا ینبغی لنبی, کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں ان تکون لہ خائنۃ الاعین, کہ اس کے لیے کوئی آنکھ کی خیانت ہو, یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے.
یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دوسری سند ہے, اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو واقعہ مل جاتا ہے. اوکے, یہ آپ کے سامنے حسن سند کے ساتھ ہے سنن نسائی کی. یہ بیسیکلی 3 روایات ہیں. 4607 یہ پورا ڈیٹیل ہے, یہی 5 لوگوں کا جن کا ذکر کیا گیا تھا, ان میں سے کیسے یہ پہنچے یہ دیکھیں. اٹ از ناٹ بفٹنگ فار اے پروفٹ, یہ فار اے پروفٹ دیٹ ہز آئیز بی ڈسیٹفل, آنکھ سے دھوکہ دینا بھی کسی پروفٹ کے لیے یہ جائز نہیں ہے, بفٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سند ہے یہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا, یہ دیکھیں ذرا. 4069 سنن نسائی کی ہے, چونکہ اس کا ترک آ چکا ہوا ہے. تو یہ یہاں پر الفاظ ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سورۃ النحل کے نزول کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ دس واز فار عبداللہ بن سعد بن ابی سرا who was the governor of Egypt. یہ دیکھیں, اس بندے نے صرف ایمان نہیں لایا بلکہ ایسا ایمان لے کر آیا کہ اس سے فتوحات ہوئیں. میں آپ کو ایک دو چیزیں اور دکھاؤں گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں the شیطان misled him and he went and joined the unbelievers. مرتدین کے ساتھ یا غیر مسلمز کے ساتھ جا کر مل گیا تھا, لہذا اس لیے اس کے اوپر یہ فتویٰ جاری ہوا تھا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اس کو معاف کر دیا. یہ فاستجار لہ عثمان بن عفان فاجارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نے پناہ مانگی, اللہ کے رسول نے پناہ دے دی. یہ سنن ابی داؤد کی 4359 تھی, اور اسی طریقے سے یہ سنن نسائی کی 4067 سے 3 ترک ہیں 4069 تک.